حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ان برود صحرا جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج میرا موضوع خطاب ہے شب معراج، اور مشہور قول یہ ہے شب معراج کا واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا تھا. ایک روایت میں ہے ربیع الاول، لیکن مشہور قول 27 رجب ہے. میں مختصر میں ایک جھلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی اپنے حجرے میں تشریف فرماتے آرام فرما رہے تھے. جبرائیل نے آ کے پاؤں دبایا. یا رسول اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے. آپ کے رب آپ کو اپنے پاس اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئی، میرے نبی پر جب دکھوں کی تکلیفیں تابرتوڑ جب بھرمار ہوئی تو اللہ نے یوں اٹھایا میرے نبی کو، چلیے یا رسول اللہ. جبرائیل نے میرے نبی کو پکڑا اور حتیم میں لے کر گیا. حتیم وہ جو باؤنڈری ہے اس وال ہے بیت اللہ کی. تو قریش والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، ان کو کور نہیں کر سکا. اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن حتیم ایک ایسی جگہ ہے اس میں ہر کوئی جا سکتا ہے. یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، تو یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. تو جبرائیل نے میرے نبی کو حتیم میں لے کر گیا اور ان کو لیٹایا، اور جبرائیل نے یوں ہاتھ ماری، یوں، اور سینہ کھل گیا. خون کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. 2 برتنیں ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا. ہاں، میرے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہ میرا دل نکل آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہ میرا دل نکل آیا، اور زمزم سے دل کو دھویا، خوب اچھی طرح سے دھویا، اور یوں ہاتھ مارا جبرائیل، دل بھی پھٹ گیا، چر گیا. دل کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی پانی ڈالا، اور خوب اچھی طرح سے ان کو دھویا. اور وہ جو کھلا ہوا دل ہے اس کے اندر جو نور لائے تھے فرشتے حضرت جبرائیل، اس کے اندر ڈال دیا، اور ان کو ڈالنے کے بعد بن کے اور یہاں رکھا، رگیں اپنے آپ فٹ ہو گئی. یوں ملایا، سینہ بغیر نشان کے سینہ مل گیا. آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے ایک سواری ہے جن کا نام براق ہے. براق کہتے ہیں تیز رفتار. اور جب میرے نبی اس پر سوار ہوئے تو وہ کودنے لگا. تو حضرت جبرائیل نے کہا آج تک اس سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہے. تو براق میں پسینے ہو گئے. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا. پہلی تیز رفتار سواری براق. میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. اور وہاں سے چلے ایک جگہ آئی. تو جبرائیل نے کہا اتریے، اتار دیا. یا رسول اللہ 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیا. تو میرے نبی نے کہا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ پاک ہے. پھر وہاں سے چلے ایک جگہ. پھر اترے یا رسول اللہ 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیے. پھر کہا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے. پھر وہاں سے آگے چلے. بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک خوشبو آئی. تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، فرعون نے اپنی باندی کو اپنی بچیوں سمیت جلا دیا تھا. یہ ان کی ہڈیاں جہاں دفن ہے، یہ خوشبو وہیں سے آ رہی ہے. تو براق کو باہر باندھا اور اندر تشریف لے گئے بیت المقدس کے اندر. سارے انبیاء انتظار. میرے نبی وہاں گئے، وہاں 2 نفل پڑھا کے سب کی امامت کر کے اور مسجد اقصی کو بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا. اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو صرف شریعت محمدی ہی چلے گی. موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو شریعت محمدی ہی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم، اب صرف شریعت محمدی ہی چلے گی. یہ اعلان کر دیا گیا، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سارے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جو بعد میں ہوا. ان کے بعد میرے نبی اوپر تشریف لے گئے آسمان میں. آسمان میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصے نے دیا.
پہلا تصور آسمان میں جانے کا معراج کے قصے نے دیا کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے نبی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ دوسرا آسمان، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ اب ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے استقبال بھی کیا۔ دوسری روایت کہ جب میرے نبی ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بڑے میاں کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی کہ بیٹا اگر نبوت پر بھی پہنچ جائے تو وہ باپ کے سامنے ایک بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ کے سامنے جھکنا نبوت کی شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت۔ ایک روایت ہے کہ وہ اٹھے، استقبال بھی کیا۔ ان کے بعد سدرۃ المنتہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے اور سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹک گئے، یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کوئی ویزا نہیں میرے پاس، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی پرمیشن نہیں، اس سے آگے اگر میں ایک بالش کبھی گیا یا رسول اللہ تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ جانے اور آپ کے رب جانے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ اٹک گئے۔ معراج کے سفر میں آپ نے مختلف مناظر کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب۔ مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے میرے نبی نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور فرشتہ پتھر سے اس قدر زور سے ان کے سر کے اوپر مارتا ہے کہ ان کا سر پھٹ جاتا ہے، کیما بن جاتا ہے اور وہ پتھر یوں لڑکتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ اتنے میں وہ پتھر کو اٹھانے کے لیے فرشتہ جاتا ہے، اتنے میں ان کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرشتے دوبارہ ان کے سر پہ مارتا ہے، دوبارہ ان کا سر پھٹ جاتا ہے، کیما بن جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ میرے نبی اور آگے گئے تو آپ نے پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور مرد عورت ننگے اور نیچے سے دہکتی ہوئی آگ ان کو جلا رہی اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ چھوڑ دیتا تھا۔ ابھی گرمی کے روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ روزہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے۔ روزے کی جزا اللہ خود ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی بدلہ میں خود ہوں۔ تو آپ آگے چلے تو آپ نے پھر ایک بڑا سا تندور کو دیکھا، ایک تندور کو دیکھا کہ اس میں مرد عورت ننگے اور ان کی چیخو پکار اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں اور ایک دم آگ کے شعلے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسان یوں کلابازی کھاتے ہوئے نہ جانے کتنی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ پھر آگ ان کو دوبارہ اٹھا کر تندور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر ایک دم چھوڑ دیتا ہے، ایک دم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ یوں کلابازی کھاتے ہوئے نہ جانے کتنی گہرائی تک پہنچتی گئی۔ تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ میرے نبی اور کچھ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑے کو فرشتے کینچیوں سے یوں چیر رہا ہے، یوں جبڑے کو ایسے یوں چیر رہا ہے، کینچی سے
چیر رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, چیرنے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر چیرتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر چیرتا ہے. ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو میرے نبی نے کہا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ امت کے فسادی خطیب ہے جنہوں نے امت کو جوڑنے کے بجائے امت کو توڑ دیا, پھر قباریت کیا. میرے نبی اور کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جن کے سامنے بہت ہی بہترین لذیذ کھانا ہے, بہترین کھانا ہے, لیکن ان کے سامنے ایک گلی سری میت بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ انسان اچھا کھانا نہیں کھا رہا ہے, اس گلی سری میت کو کھا رہا ہے. سامنے بہترین کھانا نہیں کھا رہا ہے, گلی سری میت کے گوشت کو کھا رہا ہے. تو میری نبی نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے ہیں, جو غیبت کرتا تھا. اور کچھ آگے چلے تو پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کھا رہا ہے, آگ کے شعلے کھا رہے ہیں اور چیخ بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, تڑپ بھی رہا ہے. تو میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ حرام کھانے والے ہیں, یہ یتیموں کے مال کو چھین کر کھانے والے ہیں, یہ غریبوں کے زمین کو ہڑپ کر کھانے والے ہیں, یہ وہ ہے جو یتیموں کے مال کو چھین کر کھاتا تھا. اور کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جن کا پیٹ گنبد کی طرح اونچا ہے اور ان کے اندر سانپ ان کو ڈس رہا ہے اور وہ انسان چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے. ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے اور ان کو ڈس رہا ہے, اندر سے کاٹ رہا ہے. میرے نبی نے پوچھا ایک کون شخص ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والا ہے, یہ سود کھانے والا ہے. اور کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جن کا گھر تو انسانوں والا ہے لیکن چہرہ خنزیر والا ہے, خنزیر کے جیسا, جانور کے جیسا ہے. خوفناک منظر کو دیکھا کہ گھر انسانوں والا, چہرہ جانوروں والا, خنزیر. دعا دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کے طفیل میں جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے, ورنہ اللہ تو یہ دنیا میں کر دیتا, وہ تو وہاں ہے, یہ تو دنیا میں کر دیا. اللہ نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا نا, کسی کو خنزیر بنایا, کسی کو بندر بنایا, ہمیں کیوں نہیں بنا رہا؟ ہم اتنے سارے گناہ کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے. تو میرے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے جن کا گھر تو انسانوں والا ہے لیکن چہرہ جانوروں خنزیر والے والا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے, یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے. کہ آج دیکھ لیجئے گواہ بکتے ہیں, جتنی مرضی آپ گواہ خرید لیجئے, جتنی مرضی آپ گواہ خرید لیجئے, آج گواہ بکتے ہیں. تو یہ سارے مناظر میرے نبی نے دیکھے. سدرۃ المنتہا سے آگے گئے میرے نبی, آپس میں بات ہوئی اللہ سے, بہت ساری راز کی بات ہوئی. ان کے بعد میرے نبی کو وہاں نماز کا تحفہ دیا گیا, 50 وقت کی نماز. چھٹے آسمان پر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کیا دیا؟ 50 وقت کی نماز کم کراؤ, کم کراؤ, کم کرائے. تو میرے نبی جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, اللہ کچھ کم ہو جاتا, اللہ تھوڑے سے اور کم ہو جاتا, تھوڑا سا اور کم کر. تو میرے اللہ ایک ایک مرتبہ 5 کم کر رہے. کیوں؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے. آج میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے الصلاۃ امتی, اے میرے امت کے لوگوں نماز نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا. آپ دیکھ لیجیے, اگر ہمارا بیٹا, اگر ہمارے بچے امتحان میں فیل ہو گیا, نیند اڑ گئی, سب کے نیند اڑ گئی, لیکن اگر نماز نہیں پڑھا, اس نے ظہر بھی نہیں پڑھا, عصر بھی نہیں پڑھا, فجر بھی نہیں, مغرب بھی نہیں, عشاء بھی نہیں, باپ بھی خوش, ماں بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے؟ امتحان میں فیل, نیند اڑ گئی, لیکن ظہر بھی نہیں, عصر بھی نہیں, مغرب بھی نہیں, عشاء بھی نہیں, باپ بھی خوش, ماں بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے؟ یہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز کو کم کر رہا ہے. اور میرے اللہ نے کہا اے میرے محبوب اپنی امت سے کہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور میں اسے 50 وقت کا ثواب عطا کروں.